میں نے اس شخص سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں خدا کی دنیا میں ایک سائنسدان ہوں۔ میں مختلف بیماریوں کی وجوہات کی تہ تک پہنچنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر انسانی فطرت کا مطالعہ اور کھوج کرتا ہوں۔ آسمان سے خدا کے دوسرے بیٹے اور بیٹیوں کے تعاون سے میں ایک ہومیوپیتھک دوا تیار کرنے میں کامیاب ہوا۔ میں نے اپنی تخلیق کے ایک حصے کے طور پر اس میں ترمیم کی ہے، اور اب میں اسے اپنے جسم کے مختلف حصوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، خواہ وہ دل ہو یا دماغ وغیرہ۔ خدا کی محبت کے ساتھ قدرتی طریقے سے اب لوگ 100 سے 150 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ سوچ میرے سر سے گزر گئی۔ یہ وہ وعدہ تھا جو خدا نے مجھے ایک بار دیا تھا، اور جو میں نے اپنی کتابوں میں پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص زمین پر بہت مشہور ہے، لیکن اس نے ایک عام آدمی کی طرح کام کیا۔ میں نے پوچھا، کیا کچھ اور ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو؟ ہاں، اب لوگ روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ زمین پر خدا کے بہت بڑے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس نے فخر و شکر سے بھرپور آواز سے کہا، جنتوں نے ہم پر تمام راز کھول دیے ہیں۔ یہ کائنات ایک عالمی جگہ بن گئی۔ یہ ہمارے لیے ایک چھوٹے سے شہر کی طرح بن گیا تھا۔ اب کچھ بھی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جو کچھ میں نے اپنے سامنے دیکھا اور جو کچھ میں نے سنا، اس پر میں یقین نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ مجھے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو رہا تھا، اور میری آواز ان آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی۔ اچانک ایک اور شخص ہمارے راستے میں آیا۔ اس شخص کے برعکس، جس کی روح سبز چمک رہی تھی، اس کے پاس ایک شاندار سفید روشنی تھی، لیکن اس نے بھی میری سرخ کتاب، مکاشفہ لال کتاب، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے سن 2000 کا اپنا پہلا ایڈیشن یاد آ گیا۔ اس وقت میں نے کتاب کا ٹائٹل سنہرے حروف سے چھپنے دیا، کیونکہ میرے لیے زندگی میں ان رازوں کو اپنے ساتھیوں تک پہنچانے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں تھی، اور اس قیمتی تحفے کو پہلے ہی پہچانا جانا چاہیے تھا۔ کتاب کے سرورق سے اور اب کتابوں کی سنہری تحریر سے اتنی روشنی چمک رہی تھی جو زمین کے ان نئے باشندوں نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میری زندگی میں خدا نے مجھ سے کہا تھا، میں نے کتاب میں بہت زیادہ روشنی، سنہری اور نیلی روشنی ڈالی ہے، جس کا عنوان ہے، خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری پیشانی کو چوما جب تم بچپن میں تھے۔ تمہاری پیشانی سے نور پوری دنیا میں پھیلے گا، اور یہ دنیا میری ان کے خدا کی محبت میں چمک اٹھے گی۔ اس کتاب میں الہی روشنی ہوگی کہ یہ تمام اندھیرے دور کر دے گی۔ مجھے اپنے پیارے آسمانی باپ کے یہ جملے یاد آئے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ اب میں اپنے اندر اپنے جذبات کو مزید روک نہیں سکتا تھا، جو ایک زبردست نہ رکنے والی لہریں بن چکے تھے، اور اب اپنی پوری طاقت کے ساتھ پھوٹ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو آبشاروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ میری روح میں چھپے ہوئے جذبات کے بوجھ تلے کانپ رہی تھی۔ واضح طور پر جذبات کے اس پھٹنے سے حیران ہوئے دونوں لوگوں نے تقریباً خوف زدہ ہو کر مجھ سے پوچھا، محترم، کیا ہم تم سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ تم کس سیارے سے ہو؟ ایسا لگتا ہے تم ہماری زمین کی تاریخ نہیں جانتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں اتنے لمبے عرصے تک کیا تاریک وقت تھا؟ ہم تمہیں اس شخص کی کہانی سنانا چاہیں گے جسے ہمارے آسمانی والدین نے خدا کا دل کے لقب سے نوازا۔ ہم اس شخص کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جو اس زمین کو ایک حقیقی عجوبے میں تبدیل کرنے میں کامیاب رہا، جو خدا سے محبت کی ایسی بہت سی کہانیاں دنیا تک لایا، جس نے ہر انسان کو خدا تک کا سفر آسان بنا دیا۔
اور ممکن بنایا کہ ہر شخص خدا سے ملے۔ آج یہ زمین انبیاء سے بھری پڑی ہے۔ ارد گرد دیکھو، خدا کا نور ہر طرف چمک رہا ہے۔ تمام لوگ اس دنیا میں خدا کی محبت میں متحد رہے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور انہیں بار بار چوما۔ میں نے انہیں گلے لگایا اور اپنے دل کے قریب کیا۔ سفید روشنی والے شخص نے مجھے بتایا، وہ شخص جس کی سفید روشنی تمہاری طرح ہے، اس بات کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہے کہ اب ہر کوئی روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ ہر روز کائنات کے مختلف حصوں میں اجنبی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ کائنات ابدیت کی طرح لامحدود معلوم ہوتی ہے۔ وہ جنتوں سے اور روحانی دنیا کے مختلف حصوں سے بھی آتے ہیں۔ محترم جناب، تم بہت خوبصورت ہو۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ تم کون ہو۔ اس وقت میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میری روح اور دل نے پکارا، انہیں دکھاؤ کہ تم کون ہو۔ اس ظہور کے پیچھے اپنی اصلیت کو مت چھپاؤ، ظاہر کرو کہ تم کون ہو۔ میں نے اپنا راز فاش کیا اور اپنی اصلی شکل اختیار کر لی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی سانسیں تقریباً ختم ہو گئیں۔ اور انہوں نے اپنی آخری طاقت کے ساتھ پوچھا، کیا یہ واقعی تم ہو؟ تم خدا کا دل ہو؟ مغلوب ہو کر دونوں نے اپنے حواس کھو بیٹھے اور میرے سامنے گر پڑے۔ میں نے سوچا کہ انہیں مجھ سے کتنی محبت تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور انہیں ان کی محبت کو کوما سے واپس لایا۔ پہلے تو انہوں نے حیرت سے مجھے مجسمے کی طرح دیکھا، اور پھر اتنی گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا۔ ساری زمین پر ایک آواز سنائی دے رہی تھی کہ خدا کا دل یہاں ہے۔ کچھ ہی دیر میں لوگوں کا ہجوم میرے ارد گرد جمع ہو گیا۔ انہوں نے ایک نغمہ گایا جس نے مجھے بے اختیار کر دیا۔ تیری محبت کے آگے جھکے بغیر ہم خدا اور اس کے دل سے نہیں مل سکتے۔ تیری محبت نے قدموں کے نشان چھوڑ دیے جس پر ہم نے اپنے خالق کو پہچانا۔ تیری مثال نے زمین پر ایک روایت کو مضبوطی سے قائم کیا۔ تو نے ہمیں دکھایا کہ وفا بھی چیخ چیخ کر گیت گاتی ہے، کہ اسی طرح اپنے پیارے سے وفا کرنا چاہیے۔ تمہاری محبت ایک روایت بن گئی کہ انسان خدا سے مل سکتا ہے۔ میرے دل پر محبت کا اتنا زور تھا کہ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ سبھی بیٹھ گئے۔ پوری دنیا کو یہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ خدا کا دل اس وقت زمین پر موجود ہے۔ جو کچھ میں نے اب دیکھا وہ سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز تھی جو میرے ساتھ کبھی پیش آئی تھی، کیونکہ خدا کا وعدہ جو اس نے مجھے دیا تھا یہاں ایک حقیقت تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی جب وہ مجھے مستقبل میں 10,011 میں لے گیا، لیکن اب اس زمین کو میرے سامنے کافی حد تک دیکھنا بالکل مختلف اور ناقابل بیان حد تک خوبصورت تھا۔ زمین جنت کا حصہ تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں میرے روحانی بچے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے ظاہری جسم کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، فردوس، جنتیں اور دیگر مخلوقات سے بہت سی مخلوقات ہمارے پاس آتی ہیں، کیونکہ ہم خدا کے بارے میں ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں سب کچھ ہے، لیکن ہم خدا کے بارے میں سب سے خفیہ محبت کی کہانیاں اور اس کے بارے میں بہت سے الہی راز جانتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
وہ سب ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں۔ یہ دھرتی دل کی سب سے دولت مند جگہ ہے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنتوں اور فردوس سے بھی مخلوق خدا کی محبت کو جاننے کے لیے یہاں آتی ہے۔ زمین محبت کی یونیورسٹی میں بدل گئی۔ خدا نے ہمارے لیے محبت کی تخلیق بننے کا جو مقصد دیا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ اس آخری جملے کے بعد میرے چہرے پر ناقابل بیان خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس زمین پر ہر کوئی میرے ساتھ رویا اور ہر طرف سے ایک ہی منہ کی طرح آواز آئی، مبارک ہیں وہ لمحات جب خدا کا دل زمین پر ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، میں اب سے باقاعدہ سے تم سے ملوں گا۔ میں کوئی دوسری شکل اختیار نہیں کروں گا، لیکن جیسا میں ہوں ویسا ہی ظاہر ہوں گا۔ میں نے بھیڑ میں ایسے حسین چہرے دیکھے جو خدا کی محبت میں چمک رہے تھے۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے کہا، مجھے وہ دن یاد ہیں جب میں زمین پر رہتا تھا اور میں نے تیری منشا کے لیے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اس وقت میں زمین پر سب سے تنہا شخص تھا۔ دراصل مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ساتھ میں اپنے اندر اور تمہارے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ یہ دنیا میرے لیے عجیب تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی گھر محسوس نہیں کیا، اگرچہ میں نے تمہاری منشا کے مطابق کیا۔ اے آسمانی والدین، اب میں یہاں کھڑا ہوں، جنت سے زیادہ گھر میں محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم سب نے زمین پر جنت کو اپنے اوپر کھلا دیکھا اور خدا نے ہمیں نیچے دیکھا۔ پھولوں کا سمندر برسا، ہر طرف خدا کی موجودگی کی خوشبو پھیل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کی موجودگی کی اس بے مثال خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اندھیرے سے باہر نکلنے کا محرک تھا۔ جب اس نے ہمیں زندگی بخشی تو یہ بھی اس کی تحریک تھی۔ خدا کی محبت ہر قسم کی زندگی کی وجہ ہے۔ ہر پنکھڑی نے خدا کی محبت سی خوشبو چھوڑی۔ میں نے زمین پر یہ کہتے ہوئے آوازیں سنی، یہ پھول زمین پر خدا کی سب سے شدید خوشبو دیتے ہیں۔ ہمیں یہ عظیم تحفہ اس لیے دیا گیا کیونکہ خدا کا دل اس سیارے پر ہمارے درمیان ہے۔ میری اس دنیا کے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں کیونکہ میں مستقبل میں اس کا تجربہ کرنے کے قابل تھا۔ میرے لیے یہ پہلے ہی سچ ہو گیا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس شاندار زمین کو دیکھا۔ اگر خدا مستقبل کے بارے میں کوئی وعدہ کرتا ہے تو یہ ہو چکا ہے۔ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ ترکی، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، ہنگری، ہالینڈ، نارویج، ڈنمارک میں پلوں کے نیچے ایک بے گھر شخص کے طور پر گزاری گئی کئی راتوں کی یاد میرے گلے کو اداسی سے تنگ کر دیتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں اور کس ملک میں رہا ہوں۔ زیادہ تر جیلوں میں میں نے ایک دکھی زندگی گزاری جو تکلیفوں مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان خوفناک راتوں میں جب سردی میری ہڈیوں میں گھس گئی تھی اور میں اپنی یادداشت سے پہلے ہی نکال چکا تھا کہ گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے، خدا نے کبھی نہ ختم ہونے والی بہار کی طرح میرے کان میں سرگوشی کی، زاہد میں تمہارا مستقبل ہوں، میں ہمیشہ تمہارا مستقبل رہوں گا، میں جہاں بھی ہوں وہیں مستقبل ہوگا۔ اور اب اس سفر کے ساتھ میں نے پہلی بار یہ تجربہ کیا کہ خدا دراصل میرا مستقبل ہے۔ خدا کے کیے ہوئے تمام وعدے پورے ہوں گے۔ میری محبت نے کچھ کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ نتیجہ میری زندگی میں آئے گا یا بعد میں، یا چند صدیوں بعد۔ میں نے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھا ہے جو خدا کو ہم سے بہتر سنتے ہیں۔ وہ خدا کے نام پر ہم سے کہیں زیادہ گواہی دیں گے۔ خدا کے یہ بیٹے اور بیٹیاں واقعی اس کی محبت کا راگ مکمل کریں گے۔ خدا ان کی سانسوں میں اور ان کے دل کی گہرائیوں میں زندہ رہے گا۔ ایک دن یہ زمین مخلوقات کے
مختلف حصوں کی رہنمائی کرے گی کہ خدا کی محبت کے میں کیسے بڑھنا ہے۔ میری زندگی میں فرشتوں نے انسانوں کا فیصلہ کیا، لیکن اس نئی دنیا میں فرشتے اب سبجیکٹ نہیں بلکہ انسانوں کے لیے آبجیکٹ تھے۔ فرشتوں نے ان کی خدمت کی اور انسانی تخلیق کے ذریعے خدا کی محبت میں اضافہ کیا۔ اگرچہ کہانی آپ کو کچھ بتائے اور آپ کے دل کو چھو جائے اور ہوا میں اور خدا کی محبت میں آپ نے چند لمحوں کے لیے خدا کا سچا خیال کیا اور دو آنسو بہائے، تو میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے مقصد کو پورا کیا۔ خدا چاہتا تھا کہ میں شاہراہ سنہری پل بناؤں اور اس کے اور انسانیت کے درمیان راستہ صاف کروں۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ کیا ہے، یہ صرف وقت کی بات ہے۔ جو لوگ میرے آسمانی باپ کو جواب دینے کی خوش قسمتی رکھتے ہیں، لیکن خدا نے کہا، تم نے زمین پر خدا کی بادشاہت کے قیام کا سنگ بنیاد رکھا۔ وہ کونے کا پتھر برائی کو مارے گا اور وہ دور ہو جائے گا۔ جو اس پتھر سے ٹکرائے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انسانی مغرور فطرت اب باقی نہیں رہی۔ لالچ، انا پرستی، لوگوں کی تمام تاریک فطرتیں اور عادات ختم ہو گئیں، کیونکہ اس پتھر نے ان کو مارا اور تاریک انسانی فطرت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے تباہ کر دیا۔ پرانی گری ہوئی فطرت پاؤڈر ہو جانے کے بعد میرے دل اور میری محبت نے بنی ہوئی انسان کو ایک نئی فطرت عطا کی۔ اس کہانی کے ذریعے میں نے دیکھا کہ انسانیت زمین پر خدا کی فطرت کے ساتھ چلتی ہے۔ جس طرح خدا زمین پر چلتا تھا، اسی طرح انسان اس سیارے پر رہتے تھے۔ ہم خدا کی طرح بن سکتے ہیں۔ ہم بھی خدا کی طرح محبت میں کامل ہو سکتے ہیں۔ ہم خدا سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی والدین کی حقیقی خواہش ہوتی ہے، اور خدا ہمارا حقیقی والدین ہے، بلکہ وہ صرف ہمارے ظاہری حقیقی والدین سے زیادہ ہے۔ وہ ہمیں جنتوں میں اونچے ستارے بنانا چاہتا ہے، سب سے بلند اور خود سے بڑے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، نیلی جنتوں کے دارالحکومت میں خدا کا شاہی خاندان، The Royal Family of God in the Capital of the Blue Heavens۔ مجھے ایک واقعے پر خدا کے براہ راست بیٹوں اور بیٹیوں کے نیلے کرسٹل جنتوں میں مدعو کیا گیا تھا، جسے مودی جنتیں کہا جاتا ہے، جو فردوس کے دائروں اور سنہری جنتوں کے اوپر واقع ہے۔ وہاں رہنے والی مخلوق ہمارے خالق کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ نیلی جنتوں کا یہ دارالحکومت بھی وہ جگہ ہے جہاں خدا واز دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پہلا شخص جو میرے راستے سے گزرا وہ خدا کی بیٹی تھی، جس نے ایک بار میرے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت اس نے کہا، خدا اور تمہارے درمیان محبت کی بہت سی حیرت انگیز کہانیاں ہیں۔ وہ خدا کی ایسی خاص بیٹی ہے کہ 12 ملین سے زیادہ جنتیں اس کی حکمرانی میں ہیں۔ اس کی بادشاہت میں یہ تمام کرسٹل نیلی جنتیں شامل ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں اپنی کتاب خدا، آسمانی مخلوقات اور ابلیس کے ساتھ گفتگو، اس کتاب کے باب بالا جنتوں کی ملکہ میں ذکر کیا ہے۔ اس جنت میں میری آمد پر اس نے بہت دیر تک اپنے بازوؤں کو میرے گرد لپیٹ کر اور مجھے اپنے دل سے دبا کر گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ اس نے میری آنکھوں اور میرے ماتھے کو بوسہ دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے پاس لے گئی، جو پہلے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے مجھے اسی طرح دل سے گلے لگایا۔ وہاں ہونا میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ وہ مجھ سے بہت سی باتیں جاننا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے اس جگہ لے گئے جہاں مجھے
باقی تمام مخلوقات کے سامنے ان کی علم کی پیاس بجھانا تھی۔ میرے پہنچنے پر سب نے تالیاں بجائیں۔ پہلا سوال یہ تھا، بے شمار نیلی اور سنہری جنتیں ہیں جن کے لیے فرشتوں کو بھی خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے۔ انسانی روحانی مخلوق کو فردوس میں فرشتوں کے مختلف جہانوں میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے انسانوں کی تخلیق میں سے کسی کو چن لیا ہو جو اس قدر تاریکی سے بھرا ہوا ہو، اور پھر اسے اپنا دل بھی کہے؟ یہاں تک کہ سنہری اور نیلی جنتوں میں ایک قانون ہے جو انسانوں کو ان دائروں میں جانے سے منع کرتا ہے۔ انسان صرف فرشتوں کے ماتحت ہیں، اور ان حقائق کے پیش نظر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا نے تم جیسے انسان کو اس ادنا مخلوق میں سے اپنا دل اور ابدی زندگی کا نمائندہ کیوں بنایا؟ ایمانداری سے میں نے جواب دیا، تمہارا تعلق خدا کے شاہی خاندان سے ہے، وہ تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور اب پہلا جائز اور بہت زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اس نے تم میں سے کسی کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ کیونکہ تم اس کے شاہی خاندان کا حصہ ہو۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم پہلے ہی خدا کی یہ زبردست نعمت تمہیں مل چکی تھی، یہ تمہاری میراث ہے۔ لیکن میں کہاں سے آیا ہوں وہ نعمت پیدائشی حق نہیں ہے۔ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے یہ نعمت کمانی ہے۔ میں خود انسان ہوں اور غلاموں کے غلام بن کر اپنی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ میرے اپنے ساتھیوں نے مجھے مسترد کر دیا۔ زمین پر اپنی چھوٹی سی دنیا میں لوگوں کو یقین ہے کہ وہ بہت طاقتور ہیں۔ اکیلے ان میں سے مجھے ذرا سا بھی موقع نہیں ملے گا۔ لیکن وہیں میں پیدا ہوا اور وہاں میں نے خدا کو پہچانا۔ میں نے پہلے ہی ایک نوجوان لڑکے کے طور پر خدا کی منشا کو اپنے کندھوں پر لے لیا تھا۔ ساری زندگی میں نے بہت ساری صلیبیں اٹھائیں، لیکن کوئی نتیجہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اسی انسانی تخلیق نے مجھ پر غلبہ حاصل کیا۔ میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان حالات میں میں فرشتوں یا دیگر مخلوقات کی فکر کیسے کر سکتا ہوں جن کی نظر میں کوئی نہیں ہوں؟ آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، حالانکہ میں نے اپنے خوابوں میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تصور بھی نہیں تھا کہ انسان کی روح کبھی شاہی خاندان، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی جنتوں میں داخل ہوگی۔ میں نے ہمیشہ اپنے آسمانی والدین سے کہا، اے خدا، تمہاری انسانی مخلوق بہت چھوٹی ہے، لیکن اس چھوٹی سی تخلیق نے بھی مجھے باہر نکال دیا۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اور جو کچھ بھی میں تیری خاطر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کا وہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ لوگ مجھے پھنساتے ہیں۔ میرے پاس ذرا سا بھی موقع نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی آخری سانسیں محبت کی خاطر دوں گا، لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں اور مجھ پر حاوی ہیں کہ میرے پاس کوئی دوسرا موقع نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کافی نہیں تھا تو یہ فرشتوں کی دنیا کے ساتھ تصادم میں آیا۔ میرے پاس امکانات صفر کے تھے۔ فرشتے غیر سمجھوتہ کرنے والے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ میں بنی انسان کو ان کی دنیا کے بارے میں کچھ ظاہر کروں۔ وقت گزرتا گیا، مسلسل لڑائیاں اور جنگوں کی طرف سے نشان لگا دیا گیا، اور مختلف مذاہب کے بانی انبیاء بھی فرشتوں کے شانہ بشانہ اس جدوجہد میں شامل ہے۔ میرے مخالفین کی تعداد بتدریج بڑھتی گئی۔ میں دوسری طرف سے تنہا ان کا سامنا کرتا رہا۔ سابق رسول نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے بارے میں کڑوی سچائی ظاہر کروں۔ وہ مجھے لوگوں کو یہ بتانے سے باز رکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے خدا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ان کے ساتھ مار پیٹ کے تبادلے نے مجھے امید کے ساتھ منتظر نہیں چھوڑا۔
یوں لگتا تھا جیسے نا امیدی سے بھی نیچے ہوں، اور ان غالب مخالفین زمین کے لوگوں، فرشتوں اور انبیاء کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں اپنی زندگی میں ایک بلیک ہول سے دوسرے بلیک ہول میں گرا ہوں، اور جہاں ابلیس تھا جو میرے مشن کو تباہ کرنا چاہتا تھا کہ خدا کی بات شاید قائم نہ ہو سکے۔ جس مثالی دنیا میں خدا انسانیت کو نظر آتا ہے اس کا ادراک نہیں ہونا چاہیے۔ ابلیس مجھے مشن کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ ابلیس میرے مشن کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ ان مشکلات میں گرے ہوئے ایک دن میں نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ چاہے میں یہ کیسے بھی کروں، کوئی نتیجہ نہیں لا پاتا۔ میں جس چیز کو چھوتا ہوں وہ میرے ہاتھوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ او خدا، اگرچہ مجھے تجھ پر اور تیرے وعدوں پر بھروسہ ہے، لیکن حقیقت مجھے بالکل مختلف سکھاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی مصیبتیں جھیلی ہیں وہ صفر سے قطار میں کھڑی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ میرے خلاف ہے، بس مجھے تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تباہ کن چیلنجز کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا نے مجھے حوصلہ دیا، ٹھہرو، تمہاری مجھ سے محبت ہر حال میں جیت جائے گی۔ نہ ہی فرشتے، انسان، نبی اور نہ ہی ابلیس تمہیں ہمیشہ کے لیے روک نہیں سکتے۔ کوئی مخلوق ایسا نہیں کر سکتی۔ یوں میرا سفر آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرے دل، میرا دماغ اور جسم نے مجھے کہا یہ کافی ہے۔ میرے دماغ نے مجھے احساس دلایا کہ میں اس طرح نہیں جا سکتا۔ میرے شعور نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ذرا حقیقت کو دیکھو۔ میرا ضمیر مجھے مسلسل یاد دلاتا رہا کہ فرشتہ دنیا بھی مجھے روکنے کی کوشش کرے گی۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ میری آنکھیں کھو گئیں جو میرے دل نے پایا۔ صرف میرے دل نے مجھے بار بار یاد دلایا، زاہد، میں نے خدا کو پایا۔ لیکن خدا بہت دیر تک غائب رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک ٹرینر رنگ میں نہیں لڑتا، بلکہ صرف اس کا کھلاڑی اور لڑنے والا ہوتا ہے۔ تمام تاریک اور دکھ بھرے وقتوں میں، اور جب میں تمام صلیبیں اٹھا رہا تھا، خدا پردے کے پیچھے کھڑا تھا اور آنسوؤں کے پیچھے سے سرگوشی کرتا تھا۔ رکو میرے بیٹے، ٹھہرو، تمہیں ایک عظیم آفاقی تحفہ ملے گا، بس تھوڑا سا آگے بڑھو۔ تو میرے دل نے مجھے مستقبل کے طور پر یاد دلایا۔ جو محبت تم نے خدا کی طرف سے بنی ہوئی انسان کو دی ہے، وہ تم کو تھامے رہنے کی درخواست کرتی ہے۔ جاؤ، اور اگر اس کی ضرورت ہو تو قیاس کے تلخ انجام تک اپنی آخری سانسوں میں الفاظ کے ساتھ خدا کی حمد کرو۔ خدایا، اگر تو مجھے زندگی کے مزید سال دے اور مجھے مزید وقت دے، میں کسی بھی وقت کو کسی بھی مخلوق کے خلاف اس جنگ میں نہیں ہاروں گا، چاہے میرے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ لوگ ہوں، فرشتے ہوں، نبی ہوں، چاہے ابلیس ہی کیوں نہ ہو۔ اے خدا، اگر تو مجھے مزید وقت دے تو میں پہلے کی طرح ثابت قدم رہوں گا۔ چنانچہ میں نے خود فیصلہ کیا۔ بہت سارے سیاہ بادل ہیں، اندھیروں کے بہت سے گولے ہیں، لیکن محبت کو سہنا پڑتا ہے۔ ایک دن پھر سے خدا کی محبت کے گلے ملنے کی امید نے مجھے اس راستے پر سیدھا چلائے رکھا، چاہے اس نے مجھے بوڑھا شخص کر دیا۔ مجھے رات کا ایک تاریک ترین حصہ معلوم ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ جب رات گہری اور تاریک ہوتی ہے تو صبح زیادہ دور نہیں ہوتی۔ ایک دن اندھیرا روشنی کا راستہ دے گا، جب صبح افق پر سورج طلوع ہوگا۔ ایک بار خدا نے مجھ سے کہا، تم میرے صبح کا ستارہ بنو گے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، ایک وقت تھا جب خدا نے ابلیس کو یہ لقب دیا تھا، لیکن اس نے اسے کھو دیا۔ تو خدا نے مجھے دیا، یہ سفر آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے خدا کی محبت کے زیادہ سے زیادہ رازوں کو ظاہر کیا۔ میں نے اسے شیئر کیا کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا، اگر تم اس آسمانی سچائی کو ظاہر کر سکتے ہو
تو انسانیت مجھ سے ملے گی اور میں زمین پر ہر ایک کے لیے ایک ظاہر خدا بن جاؤں گا۔ میری روشنی بنی ہوئی انسان کے ساتھ آباد ہو جائے گی۔ اپنے دل میں اس وعدے کے ساتھ میں قدم قدم پر آگے بڑھنے کا راستہ لڑا۔ جب بھی میں نے برائی کی طرف سے کوئی جھٹکا لیا، میں نے امید کے ساتھ ابر آلود نیلے آسمان کے طرف دیکھا اور اس خیال سے چمٹ گیا کہ ایک دن خدا وہاں سے ظاہر ہوگا۔ اور اس طرح میں اس راستے پر چلتا رہا، یہاں تک کہ اگر کامیابی خدا کے لیے ناقابل رسائی ہی کیوں نہ ہو، آخر ایک دن وہ وقت آن پہنچا۔ ہمارا آسمانی والدین افق پر بادلوں میں نمودار ہوا اور کہا، تم صرف زمین پر مسیحا نہیں بنو گے، تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا انتظار ہے۔ تم ہمیشہ کی زندگی کے لیے مسیحا ہوگے۔ جس کو تم دل سے چھو لو وہ میری محبت کو جان لے گا۔ میں حیران تھا۔ ظاہری طور پر میں نے زمین پر خدا کی منشا پوری کی، بغیر کسی ظاہری ترقی کی کہ دوسری طرف ہمارے خالق کا مجھ پر فضل اور محبت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس نے مجھے ہمت اور طاقت بخشی، کیونکہ خدا نے کہا، میں نے تمہیں اپنی محبت کے بیج کے طور پر جہنم میں ڈالا۔ جوں جوں یہ بڑا ہوگا، جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جہنم کے ان تاریک مقامات کو بھی روشنی اور روحانی رہنمائی ملے گی، لہٰذا وہاں کی ارواح روحانی طور پر بڑھیں گی اور آہستہ آہستہ مختلف جہانوں میں منتقل کر سکتی ہیں۔ یہ میری امید تھی، کیونکہ خدا کے تمام وعدے ایسے تھے جیسے وہ میرے لیے پہلے ہی پورے ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا جب خدا نے کہا، میرے پاس بہت سی مخلوقات اور شاہی خاندان ہیں جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن میں تمہیں اپنے دل سے پکارتا ہوں۔ تم میرے جذبات کو جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں ایسا ہی لگتا ہے جیسا میں محسوس کرتا ہوں۔ ہماری خوشی اور درد اس وقت ایک ہو گئے جب وہ ملے۔ تو میرا سفر اس پر اسرار نیلے آسمان میں تمہارے لیے شروع ہوا۔ جب میں نے اپنا نیلا کرسٹل لائٹ بال کھولا تو وہاں موجود مخلوق نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا کہ میں ایک انسانی روحانی ہستی ہوں۔ وہ چونک گئے اور بظاہر سانس لینے کے لیے ہانپ رہے تھے۔ انہوں نے خود سے پوچھا کہ انسانی روح کا یہاں آنا کیسے ممکن ہے؟ لیکن پھر خدا کی اس سب سے پیاری بیٹی نے میرا استقبال کیا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور میں اس کی گہری محبت کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان بہت سی خوبصورت کہانیاں ہیں۔ میں پہلا انسان تھا جو تمہاری عمودی سنہری اور نیلی جنتوں میں داخل ہو سکا۔ تم ہی ہو جنہوں نے آج مجھے یہاں بلایا اور جاننا چاہا کہ خدا نے مجھے اپنا دل کیوں کہا۔ میں اس جگہ پر رہنے کا مستحق نہیں ہوں، کیونکہ یہاں کسی انسان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی میری طرح کے کسی کو یہاں آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پہلے سے اعلیٰ تخلیقات ہیں جن کے دماغ میں انسانی تخلیق کے بارے میں کوئی تصور یا خواب تک نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسانی تخلیق ان اعلیٰ تخلیقات کے عروج کو کب تک پہنچے گی، لیکن میرے لیے یہاں انسانی روح کے طور پر داخل ہونا اور خدا کے شاہی بیٹوں اور بیٹیوں کی گواہی دینا کافی ثبوت ہے۔ جب میں یہ کر سکتا ہوں تو انسانی تخلیق کے دوسرے لوگ بھی ان دائروں میں داخل ہو سکیں گے۔ میری اپنی روحانی کامیابی ظاہر کرتی ہے کہ انسانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ خدا کا یہی مطلب تھا جب اس نے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہوئے ابلیس سے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں خود کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں کبھی تم جیسا بن سکتا ہوں۔ تم خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں ہو، لیکن تم ہمارے خالق کے ساتھ رہتے ہو۔ یہاں تک کہ فرشتے اور دوسری اعلیٰ ہستیاں بھی خدا کے ساتھ رہتی ہیں۔
اس کے باوجود ہم نے انسانی تخلیق میں خدا کی موجودگی کبھی نہیں دیکھی۔ وہ ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ انسانیت کو صرف خدا پر یقین رکھنا سکھایا جاتا ہے، اور مستقبل میں ایک دن خدا سے ملنا ممکن ہوگا، لیکن ہم اپنے خالق سے صرف اسی صورت میں ملیں گے جب بنی ہوئی انسان اپنی برائی اور کمزوری کے راستے سے ہٹ جائے، خلوص سے دعا کرے، خدا کی منشا کی تلاش کرے اور عاجزی پر قائم رہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوگا۔ لیکن یہ ایک دن کب آئے گا؟ جب وہ خدا سے ملیں گے۔ اگر وہ اپنی برائیوں اور برے راستوں سے باز آ جائیں تو یہ دن ان کے لیے طلوع ہوگا، لیکن وہ دن انسان کی زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ بنی ہوئی انسان کی تاریخ اربوں خربوں سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے اربوں دن گزر چکے ہیں، لیکن یہ خاص دن ان میں شامل نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہم انسان ہی قصوروار ہیں، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے اس کی قیمت ادا کی کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں بدقسمتی کو دعوت دی۔ انسانی تخلیق میں کبھی امن نہیں تھا، اس کی بجائے نامساد حالات، جنگوں، خون ریزی نے اس کی راہ ہموار کی۔ اس سانحے میں کئی بے گناہ لوگ مارے گئے جنہوں نے کچھ برا نہیں کیا، وہی مر گئے۔ وہ صرف اچھے مستقبل کی امید رکھتے تھے، پھر بھی وہ موت کے بعد کی زندگی میں ایک بہتر دنیا میں آئے، لیکن خدا سے ملنے کا یہ ایک دن ان کے لیے کبھی نہیں آیا۔ باقی انسانیت تاریک جہانوں میں داخل ہو گئی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اچھا کیا اور اس کے لیے بہتر جہان حاصل کیے، وہ روحانی دنیا میں بھی اپنے پیارے آسمانی باپ کے آمنے سامنے نہیں آ سکے۔ موت کے بعد کی زندگی میں بھی فرشتے لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہیں اپنی منزل دکھائی، وہ جگہ جہاں انہیں اب جانا تھا۔ فرشتوں نے یہ کام بغیر کسی ترس یا رحم کا کوئی نشان ظاہر کیے بغیر کیا۔ انہوں نے انصاف کے نام پر لا تعلق فیصلے سنائے، اور لوگ اپنی قسمت یا بدقسمتی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے وجود کے اس واحد لیکن بدلتے دن کے طلوع ہونے کی امید میں اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے مجھے آج اس بلند پر اسرار جنت میں مدعو کیا ہے، میں یہاں ہوں کیونکہ میں صرف خوش قسمت تھا اور یہ نعمت مجھے عطا کی گئی تھی، لیکن انسانی تخلیق میں جس سے میں آیا ہوں، یہ ایک دن کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وعدہ کہتا ہے کہ ایک دن بہار آئے گی اور اس کے ساتھ ہی اچھے دن قریب آ جائیں گے۔ تب لوگ امن اور لامتناہی محبت سے رہیں گے، انہیں آپ کی طرح عالمگیر آزادی حاصل ہوگی اور وہ کسی بھی وقت اس کائنات میں کہیں بھی رہ سکیں گے، لیکن وہ دن ان پر کبھی نہیں آیا۔ ان کی امید دم توڑ رہی ہے، اب بھی وہ بہت تکلیف دہ عمل سے گزر رہے ہیں، اور ان کے روزمرہ کے چیلنجز کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ انسانی تخلیق نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا ہے کہ محبت کا اصل بنیادی چشمہ کون ہے۔ انسان نے تو خدا کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اب بھی اپنی خوشی کے لیے اپنی تخلیق میں خود غرضی سے رہتے ہیں۔ وہ تفریح کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تفریح ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ وہ جتنا زیادہ خدا سے منہ موڑتے ہیں، ان کی زندگی میں بد نصیبی اتنی ہی زیادہ آتی ہے۔ اتنے انبیاء ان کے درمیان رہے، ان میں سے بہت سے مارے گئے، اس کے باوجود اس ایک دن کی امید کبھی پوری نہیں ہوئی، اور اس لیے میں آج اس مقام پر انسانی تخلیق کے ساتھ کھڑا ہوں جہاں اس نے مجھ سے زیادہ ترقی نہیں کی، کیونکہ یہ دن ہمارے لیے حقیقت نہیں بن سکا، لیکن میں نے اپنا سبق سیکھا
اور اس نتیجے پر پہنچا، اگر تم خدا کی منشا کو لے کر اس سفر کا آغاز کرتے ہو تو تم انسان یا کسی دوسری مخلوق سے سمجھوتا نہیں کرتے، ورنہ زمین پر خدا کی دنیا کبھی نہیں ہوگی۔ معاشرے کی پیروی کر کے اور جو کچھ وہ سننا چاہتا ہے اسے بتانے سے یہ خدا کی دنیا نہیں لائے گا۔ اس کی بجائے اپنے اوپر لاتعداد سلیبیں لیتے ہوئے خدا کے لیے کئی بار مرنا بہتر ہے۔ لیکن میں اس انسانی تخلیق یا کسی دوسری تخلیق سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ خدا کی طرف سے مشن لے کر تمہیں سچائی کے بعد کچھ بھی نہیں اعلان کرنا ہے۔ کسی کو ایمانداری کے ساتھ اور پوری طرح سے رپورٹ کرنا چاہیے کہ کسی نے ہمارے خالق کے بارے میں کیا دیکھا، تجربہ کیا اور مشاہدہ کیا، کیونکہ خدا نے کہا کہ یہ چابی ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے بہتر ہے کہ خدا کے لیے دن بدن اپنی جان قربان کر دوں۔ پچھلے 50 سالوں میں میری بہت سی دل شکستہ محبت کی کہانیاں بغیر رکاوٹ کے ایک ساتھ بہتی ہیں۔ میں جس دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا، خدا کی بادشاہت، لگتا ہے بہت دور ہے۔ پتہ نہیں یہ دنیا کب حقیقت بن جائے گی، لیکن اب خدا نے کہا کہ وہ پہلی بار مجھ سے خوش ہے۔ ایک انسان، سچ میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا خاص کیا ہے، لیکن ایک بات کے بارے میں بالکل واضح ہوں کہ میں جو کچھ بھی خدا مجھ سے کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی منشا میری مرضی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تمہاری طرف سے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس بالا جنتوں پر بلایا جانا ممکن ہے، لیکن باقی تمام انسان اب بھی دکھ درد سے گزر رہے ہیں۔ بدنصیبی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ صدیوں پر محیط تاریخ انسان میں صرف چند لوگ ہی تھے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے اور مصیبت میں ڈالتے تھے۔ چند سینکڑوں لوگ زمین پر موجود ہر ایک کے لیے بدقسمتی کا اعلان کرتے ہیں۔ آج میری زمین پر سیاسی شیطان، سیاسی ڈکٹیٹر اور طاقتور شیطانی لوگ موجود ہیں جن کے پاس برائی کی خواہش پوری کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے بچے بدترین خواب دیکھتے ہیں، لیکن خدا کے بچے اس سے واقف نہیں ہیں۔ میں نے بہت سارے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے جو کم از کم وقت چاہتے ہیں کہ وہ اس کے وفادار رہیں۔ وہ واقعی خدا سے ملنا اور اس کی منشا پوری کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے وفادار رہنے کے لیے وقت چاہتے تھے اور وہ خدا سے ملنا چاہتے تھے۔ آخرکار وہ ناکام ہوئے، مر گئے اور اپنے درد اور غم کو اپنے ساتھ روحانی دنیا میں لے گئے۔ واقعی ماضی میں بہت سے اچھے لوگ ہو چکے ہیں۔ محبت کا وہ پھل جسے انبیاء اور مسیحوں نے چکھنا چاہا تھا وہ زمین پر گر گیا اور بوسیدہ ہو گیا۔ خدا ان کا مزہ نہیں چکھ سکتا تھا اور اس لیے اس کی دنیا کبھی نہیں آئی۔ میں اپنے اسلاف کے کرتوتوں کا ثمر ہوں، جنہوں نے جان گوائی لیکن وفادار رہے، جنہوں نے اپنی محبت کو قربان کر دیا لیکن آخر تک فرما بردار رہے، تاکہ خدا کی بادشاہت کے بارے میں یہ خواب ایک دن زمین پر پورا ہو سکے۔ لیکن یہ دنیا جس کے لیے انہوں نے سب کچھ دیا، انہوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں اب اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اس کی حقیقت پسندانہ امید بھی میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنی چاہتی۔ ان سب کے باوجود خدا نے مجھ سے کہا، میں خوش ہوں کیونکہ تو نے میری دنیا کی بنیاد رکھی۔ یہ صرف وقت کی بات ہے جب تک کہ یہ حقیقت نہیں بن جاتا۔ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، میں خدا کے الفاظ پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک میرے دل اور روح پر نشان زد ہے۔ اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں خدا کا دل کیسے بن گیا۔ میں صرف اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں کہ میری نظر میں اس لقب کو برداشت کرنے کے لائق نہیں، چاہے میں خدا کے دل کو چھو بھی سکوں۔ تم خدا کے بہت قریب رہتے ہو، لیکن میں بہت دور سے آیا ہوں، اور میرے سفر میں کئی تخلیقات نے مجھے بلاک کرنے کی کوشش کی۔ فرشتوں نے بھی میری راہ میں کئی اعلیٰ تخلیقات کی طرح قدم رکھا۔ تو
ایک دن آنکھوں میں آنسو لیے میں اپنے پیارے آسمانی والدین کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے خدا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ انسانی تخلیق پہلے سے ہی اتنی طاقتور ہے، لیکن آسمانی تخلیقات اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسانوں کے لیے ایک دن ایسا آئے گا جب تو ان کے لیے ایک ظاہری خدا ہوگا۔ ہر بار میں نیچے تھا، میں نے اپنے آسمانی والدین کی تسلی بخش آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا، رکو، بس تھوڑی دیر برداشت کرو، ابدی زندگی میں تم میرا دل ہو۔ تمہارے مقابلے میں خدا کا بیٹا ہوں جو دور سے آیا ہے، جس نے تمہیں جہنم اور تاریکی کی دنیا سے راستہ تلاش کیا۔ لیکن تمہاری پیدائش جنتوں کے اس انتہائی پرفتن ماحول میں ہوئی۔ جب میں تمہارے چہروں پہ دیکھتا ہوں تو وہ چمک رہے ہیں، وہ ہر چیز سے بھرے ہوئے ہیں، مکمل تکمیل کی عکاسی کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اب زمین پر واپس جاؤں گا اور اعلان کروں گا کہ میں خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے ملا ہوں۔ اس جنت میں ہر ایک نے میری کہانی سنی کہ میں خدا کا دل کیسے بن گیا، حالانکہ وہ پہلے ہی خدا کے براہ راست بیٹے اور بیٹیاں اور اس کے شاہی خاندان کا حصہ تھے۔ اس سے پہلے کہ میں الوداع کہوں، میں نے کہا، مجھے اپنی بالا جنتوں پر مدعو کرنے کے اعزاز کے لیے تمہارا شکریہ، یہاں تک کہ کسی انسان کو بھی ان اونچے درجوں پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے الفاظ نے انہیں بہت سے آنسوؤں کی طرف لے گئے جو ہیروں کی طرح چمکتے ہوئے ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ان میں سے ہر ایک نے مجھے گرمجوشی سے گلے لگایا۔ اس طرح وہ بولے، شکریہ، ایک دروازہ کھولنے کے لیے تمہارا شکریہ، جس کا ذریعہ انسانیت، دیگر تمام تخلیقات اور یہاں تک کہ اب ہم اپنے آسمانی والدین کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ تمہارے ذریعے ہم ایسی باتیں سنتے ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر میں ایسا کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بھی بہت خاص شخص بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وقت نے ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کی اور بہت سے راستے پر چل پڑے اور مقصد تک نہ پہنچے، تب بھی خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آباد ہوگا۔ یہ موقع لیں، اس منفرد لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ خدا ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے، کوئی مخلوق نہیں جانتی۔ شکریہ کہ آپ نے یہ کہانی کو سنا۔ اب ہم اس کتاب کے آخری باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کی بادشاہت زمین پر پہلے ہی قائم ہے۔ The kingdom of God is already established on earth. خدا کی بادشاہت کی بنیاد زمین پر پہلے ہی رکھی جا چکی ہے۔ یہ صرف وقت کی بات ہے جب یہ ہم انسانوں کے لیے حقیقی ہو جائے گا اور ہمیں احساس ہوگا کہ وہ چیزیں جو فی الحال ہماری جسمانی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں کیسے کام کرتی ہیں۔ یہ صرف وقت کی بات ہے جب ہمارے روحانی حواس کھل جائیں گے اور ہمارے لیے سب کچھ حقیقی ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں اس وقت پوشیدہ ہیں زمین پر ہمارے زمانے میں کیسے کام کر رہی ہیں اور کار فرما ہیں۔ ایک دن پہلے میں جنگل میں گہری چہل قدمی کر رہا تھا۔ زیادہ تر وقت میں ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتا ہوں جہاں سے لوگ نہیں گزرتے، کیونکہ اس سے میرے روحانی مشاہدات میں خلل پڑتا ہے۔ چنانچہ میں فطرت کی خاموشی میں درختوں کے درمیان ایک الگ تھلگ جگہ پر بیٹھ گیا۔ زیادہ تر میں کھلی آنکھوں سے مراقبہ کرتا ہوں۔ میرے اندر کی گہرائیوں میں میرے خیالات سیدھے میرے دل سے بہہ رہے تھے، ایسی لہریں جو ابھار کے وقت چاند کو گلے لگاتی ہیں۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی دعا اس کے پاس بھیجی جو میرے اپنے وجود سے زیادہ اہم ہے۔ شاید یہ خواب جو میں اپنے اندر خزانے کی طرح اٹھائے ہوئے ہوں میری زندگی میں پورا نہ ہو۔ یہاں زمین پر اس کے ادراک کے حالات زندگی اور موت کی کشمکش کی طرح ہیں۔
اس عورت کی طرح جو ناقابل برداشت درد ذہ میں ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ ہمارے دور میں ہم خوش قسمت ہیں کہ جب پیدائش کے وقت پیچیدگی کی بات آتی ہے تو ہم سیزیرین سیکشن کر سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں بہت سی خواتین اس لیے مر گئیں کہ وہ قدرتی طور پر بچوں کو جنم نہیں دے سکیں۔ ہر وہ عورت جو بچے کی پیدائش کی آزمائش کے بعد آخر کار اپنے بچے کو اپنی باہوں میں تھام سکتی ہے، وہ اس سے پہلے کہ ناقابل بیان درد کو بھول جاتی ہے۔ آخر کار اس کے ہاتھ میں نئی زندگی پکڑنے سے وہ سب کچھ بھول جاتی ہے، چاہے اسے پہلے ہی اپنی بقا کے لیے لڑنا پڑے۔ ماضی میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں مر جاتی تھیں اور اپنے بچوں کو کبھی نہیں دیکھ پاتی تھیں، پھر بھی یہ بچے زمین پر پلے بڑھے اور ان کی ایک خاص منفرد قدر تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے دوران زمین پر خدا کی بادشاہت کو نہ دیکھ سکیں، جیسا کہ ان عورتوں کی طرح جنہوں نے اپنی دی ہوئی نئی زندگی کو کبھی نہیں دیکھا۔ ہم سب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم روحانی دنیا میں داخل ہوں گے تو ہم اپنی محبت کی منفرد قدر کو پہچانیں گے، کیونکہ روحانی قانون ہماری خواہشات کے مطابق کام نہیں کرتا، بلکہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے اس راستے پر کیا حاصل کیا اور کس قسم کی ترغیب کے ساتھ۔ یہ اندازہ کرتا ہے کہ خدا کی منشا آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ محبت اور خدا کی منشا کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ شاید آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ نئی صبح کیسے پھوٹتی ہے، لیکن شاید آپ زمین پر خدا کی بادشاہت کو کبھی نہ دیکھیں گے۔ لیکن ایک ہے جو طلوع فجر اور روشنی کو افق پر طلوع ہوتا دیکھے گا، اور یہ ہمارا خالق ہوگا۔ فرشتے یہ بھی دیکھیں گے کہ نئی صبح کیسے پھوٹ رہی ہے، کیونکہ پوری انسانی تاریخ میں انہوں نے محبت سے اپنی کوششوں کو خدا کی منشا میں لگایا ہے۔ شاید ہم اس زمین پر خدا کی بادشاہت کو دیکھے بغیر چھوڑ دیں گے۔ یہ اگلی نسلوں پر آ سکتا ہے، لیکن اس دن ہم یہ خبر سنیں گے کہ زمین کیسے بدل گئی ہے۔ ہمیں خدا کی طرف سے ان الفاظ کے ساتھ پیغام ملے گا: زمین پر جاؤ اور دیکھو کہ دنیا اب کیسی دکھتی ہے۔ ایک بار پھر میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ خدا کی منشا اور خدا کی محبت کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے زمانے میں ہم خدا کی بادشاہت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب صرف درج ذیل ہو سکتا ہے۔ ہم نے بلند آواز سے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم نے جو کوششیں کی ہیں وہ خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ نے واقعی محبت کی خاطر کتنا دیا۔ ہمارا ضمیر ہمیں صحیح جواب دے گا۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ جیسے کوئی اور نہیں، ہم نے بنی ہوئی انسان میں خدا کی محبت کی خاطر کتنا وقت لگایا ہے۔ ہمارے ضمیر کی آواز ہمیں بتائے گی کہ ہم زمین پر خدا کی دنیا بنانے کے لیے کتنے سنجیدہ تھے۔ یہ ہمیں دردناک طور پر دکھائے گا کہ ہم نے خدا کی جو محبت دی ہے وہ ہمارے آسمانی باپ سے ملنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اپنے آپ کو یہ باور کرانا آسان ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں جب وہ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن تصور کریں کہ اگر خدا واقعی آپ کا پڑوسی ہوتا تو آپ کو اس کے ساتھ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا خدا نے کہا، تمہیں انسانیت کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جیسا تم میرے ساتھ کرتے ہو۔ اگر ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ مسائل ہوں، انہیں پسند نہ کریں، ان کے بارے میں بری باتیں کریں، ان سے خوش نہ ہوں، ان سے بہت سی شکایات ہوں، تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم خدا کے ساتھ ایک ظاہری شکل میں رہتے ہیں۔ خدا سے محبت کرنا ایک خوبصورت تصور ہے، لیکن حقیقت کا کیا ہوگا؟ در حقیقت ہمیں اسی طرح انسانیت سے محبت کر کے اس محبت کو ثابت کرنا ہے۔
اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن خدا کی منشا کے بارے میں ویژن کو عملی جمع پہنانا ہوگا۔ آپ نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ کیا آپ نے پیسہ لگایا؟ کیا آپ نے کئی صلیبیں اٹھائی ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زمینی زندگی میں آپ کے لیے نتائج کی پرواہ کیے بغیر، بپھرے ہوئے دریا کی طرح رکے بغیر اتنی شدت سے یہ کام کیا؟ خدا کے لیے آپ کی محبت واقعی کہاں تک بڑھی؟ کیا آپ نے واقعی ہر ممکن کوشش کی کہ ایک دن بنی نوع انسان اس دنیا میں رہ سکے، جس سے ہم کہتے ہیں آئیں مل کر خدا کی منشا پوری کریں؟ چند لمحوں کے لیے اس کے بارے میں سوچیں۔ عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ وہ عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کوئی بھی عیسیٰ کے بغیر خدا سے نہیں مل سکتا۔ یسوع ہی زندگی اور سچائی کا راستہ ہے۔ عیسائی 2000 سالوں سے گرجا گھروں میں دعا کر رہے ہیں، اے باپ تیری منشا زمین پر پوری ہوگی جیسا کہ آسمان پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ خدا کی منشا کیا ہے۔ اگر یہ مختلف ہوتا تو خدا کی منشا 2000 سال پہلے عیسیٰ کی زندگی کے دوران پوری ہو چکی ہوتی، یا کم از کم تب جب اس نے معاوضے کی قیمت پوری طرح ادا کر دی تھی۔ لیکن آج تک خدا کی منشا کا جواب نہیں دیا گیا۔ آج 21ویں صدی میں بھی 2000 سال بعد عیسائی ہر اتوار کی عبادت میں دعا کرتے ہیں، تیری منشا زمین پر پوری ہوگی جیسا کہ آسمان پر ہے۔ وہ سچائی کی پیروی کرتے ہیں جب وہ نہیں جانتے کہ خدا کی منشا کیا ہے۔ وہ ایک ایسی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں جس میں سچائی نہیں ہے۔ 2000 سالوں سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ تیری منشا زمین پر پوری ہو جائے جیسے آسمان پر ہے۔ لیکن جو اس زمانے میں پوری نہیں ہوئی وہ خدا کی منشا تھی۔ دنیا اب بھی اس پست روحانی مرحلے پر ہے۔ یہ اس قسمت کے دائرے سے باہر نکلنے کے قابل ہونے کے بغیر برے اور بدترین کے درمیان گھوم رہا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عیسائیت کچھ نہیں جانتی، حالانکہ وہ پوری سچائی کا دعویٰ کرتی ہے۔ نیا آسمان اور نئی زمین سب سے پہلے اس شخص سے تعلق رکھتی ہے جو جانتا ہے کہ حقیقی خدا کون ہے، جس کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے، اس کی زیارت کی ہے، خدا کے ساتھ مطابقت ہے، اور جسے خدا ظاہر کرتا ہے، اور جو اس سے پہلے کسی انسانی تاریخ میں کسی بھی نبی پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ یسوع نے کہا کہ وہ شخص اپنے آپ کو سادہ اور آسان الفاظ میں ظاہر کرے گا۔ اس کے مقابلے میں تاریخ کے انبیاء نے اپنی سچائی کو بہت سی علامتوں اور تمثیلوں میں پیش کیا تھا، جس کا سمجھنا اور سمجھانا باقی عام لوگوں کے لیے ناممکن لگتا تھا۔ لیکن خدا کا نبی پوشیدہ پردے کو ہٹا دے گا، وہ ان کی آنکھیں کھول دے گا، اور اس کے بغیر مملکت خداداد کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ وہ خدا کو باقی انسانیت پر ظاہر کر دے گا، وہ سب کچھ ظاہر کرے گا اور حقیقی مسیحا بن جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اسی طرح سے ابھرے گا، وہ وہی ہوگا جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا، وہ شخص جسے میں اپنے نام سے بھیجوں گا میرا دل ہوگا، اور مجھے بنی نوع انسان کے سامنے ظاہری خدا کے طور پر متعارف کرائے گا۔ وہ میرے دل کو بنی نوع انسان کے لیے کھول دے گا، اور وہ ظاہر کرے گا جو انسانوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ انسانی تخلیق کا نقطۂ آغاز ہوگا، جہاں سے فرد سے خاندان تک، معاشرے سے قوم تک، اور پوری دنیا تک مزید دائرے پھیلتے جائیں گے۔ یہ شخص خدا کی منشا کے لیے سنگ بنیاد ہوگا۔ وہ نیا آدم ہوگا۔ تمام پرانے آدم، پرانی ثقافتیں، پرانی روایات اور پرانی دنیا ختم ہو جائے گی۔ خدا نے کہا کہ ظاہر تیرے بغیر میرا تصور کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ ہم 2000 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک شخص آیا جس نے کہا خدا ظاہر ہے، اور جس نے اعلان کیا خدا اپنے آپ کو ظاہری خدا کے طور پہ ظاہر کرتا ہے، کسی پر نہیں بلکہ تمام انسانوں پر۔ یہ خدا کی منشا کو جاننے کا پہلا قدم ہے۔ یہ مختلف مذاہب جیسے عیسائیت، یہودیت، اسلام وغیرہ کے اندھے مظاہر میں بنیادی فرق ہے، جو صرف دعا کے ساتھ خالی الفاظ کا اعلان کرتے ہیں۔ جب وہ یکسر دہراتے ہیں
کہ خدا کی منشا کو زمین اور آسمان پر بھی اس کی تکمیل کا پتہ چلنا چاہیے اور اسے جانے بغیر بھی۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی خدا کے پاس نہیں جا سکتا سوائے عیسیٰ کے، کیونکہ اس کے پاس پوری سچائی ہے۔ در حقیقت تمام مذاہب روحانی اندھے ہیں۔ یہ بالکل وہی نقطہ ہے جہاں سے خدا کا مرکزی منتخب شخص شروع کرے گا، جب وہ اس علم کو پتھر کی طرح اس تاریک گرتی ہوئی دنیا میں پھینک دے گا۔ تبھی روحانی امکانات فرد سے لے کر خاندان، معاشرے، قوم اور دنیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک نئی دنیا تعمیر ہوگی۔ وہ شخص کہے گا یہ ہے ایک دنیا خدا کے ساتھ۔ وہ وہی ہوگا جس نے پہلی بار زمین پر خدا کی روشنی چمکائی۔ خدا نے کہا جب سے اس نے انسانوں کو پیدا کیا اس کی قدر کوئی نہیں جانتا۔ جب چنا ہوا شخص سب سے پہلے ہمارے پیارے خدا کی حقیقی قدر کو جان سکے گا اور اس کے بعد سے وہ ہر وہ چیز ظاہر کرے گا جو خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے، منصوبہ بندی کے مرحلے سے ایک معمار کی طرح، جب تک کہ یہ آخرکار حقیقت نہ بن جائے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ خدا نے کیا کہا؟ اس وقت اس نے مجھے اپنی بادشاہت کی تعمیری کے لیے منصوبے چابی حوالے کی اور کہا میرے بیٹے، جو کچھ تم نے مجھ سے ہمیشہ کی زندگی میں سنا، میرے بارے میں دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے، سب کچھ ظاہر کرو۔ ہر جگہ اپنے ساتھیوں سے اپنے تجربات کے بارے میں بات کرو۔ روحانی دنیا میں تمہارے ان گنت سفروں میں میرے ساتھ ہونے والے تمام تجربات کے بارے میں۔ اگر تم یہ کر سکو تو میری بادشاہت قائم ہو جائے گی کہ جو میں ظاہر کر سکتا ہوں۔ وہ آرکیٹیکٹ کا منصوبہ ہے کہ خدا کی منشا کو کیسے جاننا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آرکیٹیکٹ کے منصوبے پر عمل درآمد کون کرے گا؟ آرکیٹیکٹ خود نہیں۔ وہ نہ تو زمین خریدے گا اور نہ ہی تعمیراتی جگہ پر تعمیراتی کارکن بنے گا۔ وہ مثالی دنیا کا کھول نہیں کھینچتا۔ یہ آرکیٹیکٹ منصوبہ کار کا کام نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے مزدوروں کے کام جیسے الیکٹرک، ڈرائی وال، کھڑکی کی تعمیر، پینٹرز اور اپہولسٹر، چھت وغیرہ۔ اگر ضرورت ہو تو وہ کام کی نگرانی کرے گا، لیکن اس کے پاس اس کام کو سر انجام دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایسے کاریگروں کی ضرورت ہے جو پیشہ ورانہ طور پر مختلف قسم کے کام کریں، اور پھر بھی یہاں تک کہ اگر یہ کاریگر موجود ہیں، یہ تمام کاریگر موجود ہیں اور وہ آرکیٹیکٹر کے منصوبے کے بغیر کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ جو شخص خدا کا منصوبہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ نئی دنیا کے لیے مسیحا کہلاتا ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ یہ شخص صرف میرا مسیحا نہیں ہے، وہ میرے دل کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو ایک مرئی خدا کے تصور کو حقیقت میں کون لایا؟ آپ سب جانتے ہیں میں یہ تصور لے کر آیا ہوں۔ ہمیں وہ زمین کس سے ملے گی جس پر نئی دنیا تعمیر ہوگی؟ مسیحا اس بات کو برائی کی طرف سے چھین لے گا، کیونکہ انہوں نے اسے ایک بار چرایا تھا۔ مسیحا زمین کیسے لیں گے؟ یہ برے فریق کو ہر معاوضے کی قیمت ادا کر کے کیا جاتا ہے۔ وہ ہر صلیب کو اپنے اوپر لا دے گا اور محمد کی خاطر کسی تصادم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس طرح وہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنا کہنے کے قابل ہو جائے گا، جس میں اب برائی کے ساتھ کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ وہاں سے وہ انفرادی سطح سے شروع ہونے والی ہر چیز کا اعلان کرے گا جسے خدا نے بنی نوع انسان کی خاطر اس پر نازل کیا تھا۔ میری زندگی کے آخری 50 سال اپنے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ون مین شو تھا۔ اس زندگی میں نے ساری قیمتیں ادا کی ہیں۔ مجھے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑیں اور بہت سارے تصادم کو برداشت کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ خدا نے مجھ سے کہا ہاں اب میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں کہ آخرکار تم زمین پر میری نئی دنیا قائم کرو گے۔ اب میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہوں، فرشتوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، یہاں تک کہ ابلیس کے ساتھ میرا پرتشدد مقابلہ ہوا، اور گویا یہ کافی نہیں، مجھے اس دنیا میں مشکلات اور مزاحمتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن خدا سے میری محبت کافی مضبوط تھی اور میں تمام مہازارائیوں سے جیت کر ابھرنے کے قابل تھا۔ اور اس سب سے گزرنے کے بعد ہی ہم ایک اور دائرے یعنی خاندانی دائرے میں پہنچتے ہیں۔ یہ ایک اور چیلنج ہے جس سے
ہمارے اپنے خاندان کے افراد خدا کو جان سکتے ہیں۔ ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا واقعی کون ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنے زندہ رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک رول ماڈل ہوں، لیکن یہ بھی کہ مرد اور عورت مل کر خدا کے ساتھ رشتہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اسی میں اس بات کی چابی ہے کہ ہم خدا کو زمین پر کیسے واپس لائیں گے۔ ایک پرندہ بھی ایک پر سے اڑ نہیں سکتا۔ مرد اور عورت کو زندہ خدا کو جاننا چاہیے۔ یہ نیا آدم ہوں، میں نیا آدم ہوں، آہستہ آہستہ ایک کے بعد دوسرا دائرہ کھول رہا ہوں۔ آج ہم پہلے ہی تیسرے دائرے میں یا تیسرے درجے پر ہیں۔ ہم سڑک پر نکلتے ہیں، سماجی سطح پر اپنے ساتھیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم ان کی مزاحمت کا سامنا کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا پہنچایا، کہ ہمارا خالق زندہ ہے اور خدا مردہ نہیں۔ میں وہی ہوں جس نے اس جرمن قوم کو للکارا ہے۔ جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا میں نے سوچا کہ یہ ایک فضول کام ہے۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ ایک دن یہ قوم حقیقت میں خدا کی طرف رجوع کرے گی۔ آج بھی میرے اندر اس معاشرے کو وہی خدا دشمنی کی تصویر ہے۔ جب لوگ سڑک پر میرے پاس سے گزرتے ہیں تو بس لاپرواہی سے فلائز یا کتابیں جو میں مفت میں تقسیم کرتا ہوں پھینک دیتے ہیں یا ان کو حقارت سے پکڑنا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک دن ممکن ہو جائے گا، کیونکہ مجھے خدا کی محبت کا مزہ چکھنے دیا گیا تھا۔ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ جو خدا اور میں چاہتے ہیں وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ وہ قوم ایک دن منتخب ملک ہوگی جیسا کہ اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ میں اپنی کوششوں کے ثمرات کو زمین پر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں، لیکن میں نے زمین پر بیج بو دیا۔ میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کر کے زمین کو زرخیز بنایا تاکہ یہ درخت اتنا بڑا اور مضبوط ہو جائے کہ ایک دن پھل بھی دے سکے۔ اور پھر بھی میں جانتا ہوں کہ میں ان پھلوں کو دیکھے بغیر اس زمین کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن میرے ون مین شو کی وجہ سے جرمن مجھے خود ساختہ نبی کہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کسی سے سنا کہ اتنے سارے سیاستدان مجھے جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلے ہی مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ مجھے اسلام کا ناقد کہتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ شیطان مجھ میں بستا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے بے شمار اور ناپسندیدہ عنوانات حاصل کیے ہیں۔ محترم قارئین، کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ کیوں؟ وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ مجھے غلط سمجھتے ہیں اور خدا کو نہیں جانتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں باغ عدن تیار کر رہا ہوں اور ایک ہی وقت میں بہت سے درخت لگا رہا ہوں۔ جب ان درختوں پر پھل لگیں گے تو وہ سب کہیں گے وہ صحیح تھا۔ وہ شخص تھا جس کا ہم نے انسانی تاریخ میں طویل انتظار کیا تھا۔ وہ ہمارے درمیان تھا۔ وہ مشرق میں بہت دور آیا تھا اور ہم اسے کبھی نہیں جان سکے تھے۔ جب ہم نے اسے دیکھا اور اس کے بارے میں سنا تو ہم نے اسے شیطان کہا۔ نوسٹریڈیمس نے پیشگوئی کی تھی کہ ایک شخص مشرق سے آئے گا اور یورپ میں ایک نامعلوم شخص کی طرح رہے گا۔ وہ سال 2000 میں ایک نئی تعلیم لے کر آئے گا۔ میری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، 2000 میں سامنے آئی۔ جی ہاں، یہ ایک نئی تعلیم ہے۔ یا تو خدا کے ساتھ ایک نئی دنیا ہوگی یا زمین فنا ہو جائے گی۔ مطلب بالکل سادہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں فیصلہ انسانیت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان جواب دے تو ہمارے مرئی خدا کے ساتھ ایک نئی دنیا ہوگی۔ اگر وہ اپنے روحانی اندھے پن پر قابو نہیں پاتے تو وہ دکھ اور تکلیف میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ وہ اپنے ہی بچوں اور آنے والی نسلوں کو ماریں گے۔ ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے ایٹم بم ہیں جو ہم زمین کو 120 بار یا اس سے بھی زیادہ بار تباہ کر سکتے ہیں۔
یہ کافی ہے کہ ہم صرف ایک بار زمین کو تباہ کریں، اس میں سے ایک سے زیادہ ضرب غیر ضروری ہے۔ اب حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ کل میں جنگل میں اس دور دراز جگہ پر بیٹھا جس کے چاروں طرف موٹی لکڑی تھی اور نماز تھی، میں نے بہت سے فرشتوں اور نورانی مخلوقات کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ اس قوم کی طرف سے جو رنگین روشنی آئی تھی وہ ہر طرف چمک اٹھی۔ ہر ایک کی روشنی مختلف تھی اور میں نے اس رجحان کا مشاہدہ کیا۔ خدا کے آنے والے بیٹے اور بیٹیاں اور فرشتے بھی جنگل میں میری جگہ سے گزرے اور کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم اب خدا کی دنیا میں ہو؟ میں اب خدا کی بادشاہت میں تھا جس کا خواب زمین پر میری زندگی کے دوران پورا نہیں ہوا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کے لیے خدا کی طرف سے انسانی تخلیق کی گئی۔ کوئی شک نہیں کہ زمین پر خدا کی منشا پوری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خالق نے جس مقصد کے ساتھ انسانی تخلیق کی ہے وہ ایک دن پورا ہوگا۔ نئی زمین وہ لوگ تعمیر کریں گے جن کے دل بڑے ہیں، کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ زندہ رشتہ ہے۔ یہ لوگ نہ صرف فخر سے کہیں گے ہم خدا کو جانتے ہیں، بلکہ اعلان کریں گے خدا ہمارا محبوب ہے۔ ہم اسے جانتے ہیں جیسا کہ تاریخ میں کوئی اور نہیں، کیونکہ ہمارا آسمانی والدین ہم سے ملتا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ خبر سنی کہ خدا کی بادشاہت قائم ہو چکی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے کیسی روایت چل رہی ہے۔ میں نے یہ تمام مشاہدات خود کیے، اور پھر بھی میں نے خدا کے ان مستقبل کے بیٹوں اور بیٹیوں اور فرشتوں سے پوچھا جو سب اس روایہ میں ذاتی طور پر میرے سامنے کھڑے تھے، کہ واقعی یہ خدا کی دنیا ہے جہاں میں اب زمین پر بیٹھا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں ہنسنے لگا اور جواب دیا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ میں یہاں جنگل میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہوں کہ اچانک مجھے خدا کی دنیا نے گھیر لیا۔ یہ ایک مذاق ہونا چاہیے۔ یہ آپ اس شخص کے ساتھ بدترین مذاق کر سکتے ہیں جس نے اسے ممکن بنایا، جس نے اس امید کے ساتھ بنیاد رکھی کہ مستقبل میں ایک دن خدا کی دنیا قائم ہوگی، اور اب تم میری دعا کے 2 گھنٹے بعد یہاں کھڑے ہو کر کہتے ہو سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہر وہ چیز جس کی میں نے ساری زندگی امید اور دعا کی تھی، جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اسے اپنے اوپر لے لیا، وہ مجھے گلے لگانے لگے اور کہنے لگے، چلو تمہیں کچھ دکھاتے ہیں۔ میری روح میرے جسم سے نکلی اور میں خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں اور فرشتوں کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ میرا جسم جنگل میں رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک زیارت گاہ بن گیا ہے، جیسا کہ مسلمان مکہ کی زیارت پر جاتے ہیں۔ اس جگہ لاکھوں لوگوں نے جنت میں اپنی دعائیں بھیجیں۔ مسلمان اس امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اسلام تمام مذاہب پر غالب آ جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا انہیں ایسا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑے۔ اپنے سامان میں اس دعا کے ساتھ وہ مکہ سے کعبہ کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اس کے برعکس میرے گھر کے آس پاس خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تھے جو خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر سکتے تھے۔ انہوں نے تمام دیگر مواد کے ساتھ آنسوؤں کے نیچے دعا کی، آج خدا کی دنیا میں ہمارے لیے رہنا ممکن بنانے کے لیے خدا کے دل کا شکریہ۔ تیرا شکر ہے جنتیں ہماری زیارت کر رہی ہیں، اور یہ کہ خدا ایک ظاہری خدا کے طور پر ہماری ملاقات کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اس زمین پر سب کچھ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہمیں کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں۔ اس زمین پر محلات بنے ہیں۔ جو پہلے امیر تھا وہ سب سے غریب ترین بن گیا، کیونکہ اب اسے سب کچھ مل گیا ہے۔ سب سے امیر شخص اب وہ تھا جس سے خدا ہر روز ذاتی طور پر ملاقات کرتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے وہ اپنی ملکیت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ سب ان کے لیے اہم نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں کی طرح
بننا چاہتے تھے جن سے خدا ہر روز ملاقات کرتا ہے۔ یہ مثالی دنیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ مجھے یہاں لانے والوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اس درخت پر لے جائیں جہاں اس دنیا کے لیے امید اور وحی دی گئی تھی۔ جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا، میں نے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس درخت کو چھونا اور چومنا چاہتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اسے صرف دور سے ہی دیکھ سکتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک بار ابلیس سے کیا پوچھا تھا جب میں نے اس سے جنگل میں اس خاص جگہ پر ملا تھا، تم یہاں آدھی رات کو اس ویران جگہ پر اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں امریکہ، سپر پاور، روس، چین اور باقی سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوسیفر نے جواب دیا، یہ دنیا میری ہے۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں روحانی طور پر اندھا ہوں۔ ان حواس میں سے کوئی بھی اب کام نہیں کر رہے۔ میں اندھیرے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ خدا تمہیں کیا انکشافات کرنے والا ہے، جو اس کی نئی دنیا لانے کی چابی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ابلیس نے مجھے چیلنج کرنا اور میری زندگی کو مشکل بنانا چھوڑ دیا، کیونکہ میری محبت اس پر جیت گئی ہے۔ میری کتاب جس کا نام ہے خدا، آسمانی مخلوق اور ابلیس کے ساتھ ذاتی گفتگو، اس واقعے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا کچھ کہتا ہے تو وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا، نئی دنیا پہلے ہی زمین پر قائم ہو چکی ہے، لہٰذا جب خدا کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو وہ ماضی کا حصہ ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے۔ جب تک ہم زمین پر احساس نہیں دیکھتے، صرف وقت کی بات ہے۔ اگر ہم اسے اپنے زمانے میں قائم کر سکتے ہیں تو ہم وہ سچے لوگ تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں خدا سے محبت کی اور جنہوں نے زمین پر اس دنیا کو کافی حد تک محسوس کیا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم یہ کام اگلی نسل کو سونپ دیں گے، لیکن کم از کم خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے بنیاد ان تک پہنچائی جائے گی۔ ابھی کے لیے ہمارے پاس وہ تمام مواد موجود ہے جو ہمیں خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے درکار ہے۔ ایک دن ہم سب ایک ٹیم ہوں گے، خدا ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم خدا کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے کل جو دیکھا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ایک بار اور میں نے زور دیتا ہوں، اب سے یہ صرف وقت کی بات ہے۔ خدا کی بادشاہت یہاں پہلے ہی قائم ہے، صرف ہم وہی ہیں جو اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو آئیے خدا کی منشا کے لیے مزید محنت کریں، اپنی محبت کی منشا دیں۔ خدا کے لیے جو محبت ہمیں ہے وہ ہمیں اپنے ساتھیوں پر عمل کر کے حقیقت میں ظاہر کرنا ہے، پھر علیحدہ علیحدہ اسے پوری تصویر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ خدا کی منشا ہو چکی ہوگی۔ خدا نے کہا، میرے دل، میں تم سے بہت خوش ہوں کیونکہ تم نے اسے کر دکھایا۔ جب خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمام آسمانی سچائی اور محبت کے راز کھول دیے، ہر جگہ بیج بوئے گئے اور اب درخت آسمان کی طرف بڑھے گا۔ یہ کتنی جلدی ہوتا ہے، یہ صرف وقت کی بات ہے۔ آئیے اپنے مقصد کے لیے مزید محنت کریں۔ آئیے اس بات کا ظاہری ثبوت لیں کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جو شخص خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے قول پر عمل کرے۔ اس شخص کو اس معاشرے، اس قوم اور آخر کار اس دنیا کو کھلے عام چیلنج کرتے ہوئے ایک اور صلیب اٹھانی چاہیے۔ آؤ اور ہماری مدد کرو کیونکہ خدا کی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے۔